جی ناظرین السلام علیکم۔ ایک اور بڑی خبر، اور وہ بڑی خبر جو ہے اس سے پی ٹی آئی کی صفوں میں بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور لگتا ہے قانون کا گھیرا اب ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ساری باتیں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوٹ کے کھا گئے، اور انہوں نے مقصود چپڑاسی یاد رکھیے گا، مقصود چپڑاسی کے ساتھ جو بل کے اس کے اکاؤنٹ میں کتنے اربوں خربوں، خان صاحب تو اربوں خربوں سے کم بات ہی نہیں کرتے، تو وہ پیسے جمع کرا دیے اور ملک کو لوٹ لیا، برباد کر دیا۔ آصف زرداری بھی چور، نواز شریف بھی چور۔ اور اب جب الیکشن کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے فارن فنڈنگ والی، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان کے تو اپنے اکاؤنٹس میں بڑے گھپلے ہیں، اور وہ بڑے لمبے چوڑے، 64 ارب روپے بتا رہے ہیں، اتنی رقم ہے۔ اب اس میں آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا، 2 فیصلے انہوں نے کیے تھے۔ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، آپ سنیے گا، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ہو کیا رہا تھا بیک ڈور میں۔ لوگوں پہ چوری کا الزام لگا کے خود ڈکیتی کرتے رہے کہ وفاقی کابینہ کی اجلاس ہوا، اس میں 2 باتیں کی گئی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ ہم سپریم کورٹ میں جو ایک ڈکلیریشن جمع کرائیں گے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، تاکہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ فیصلہ دے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کی گئی کہ ایف آئی اے اب انکوائری کریں گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایف آئی اے، پی ٹی آئی والوں کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، ان کے گرد گھیرا کتنا تنگ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایف آئی اے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کس کے انڈر آتی ہے؟ رانا ثناءاللہ کے، جس کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈلوا دی گئی، اور وہ بدبخت شخص قرآن کی قسمیں کھاتا رہا کہ میں نے سچ ڈلوائی ہے، اور اب حالات کہ وہ ہیروئن نکلی، اور اب حالات نے یہ پروو کر دیا کہ وہ قرآن کی قسم بھی جھوٹی کھا رہا تھا، اور جان اللہ کو دینی تھی وہ بھی جھوٹا نعرہ تھا۔ اور ایک دفعہ اس بدبخت شخص نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی میں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ 20 کلو ہیروئن لے کے جا رہے تھے۔ تو ان کی پارٹی کے اپنے ممبران جنہیں کچھ خوف خدا تھا، انہوں نے کہا یار یہ نہ کرنا، کیونکہ سب جانتے تھے یہ ایک فلاڈ کیس ہے، اور یہ ایسی جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کے کہنے کے اوپر یہ ساری کارروائی کی گئی ہے۔ تو جناب اب وہ رانا ثناءاللہ جنہیں جیل میں بستر بھی نہیں دیا گیا، جن کے چٹائی دی گئی جانتے ہوئے بھی کہ ان کی کمر میں تکلیف ہے، چٹائی کے اوپر چینی بکھیر دی گئی تاکہ ساری رات کیڑے مکوڑے کاٹتے رہیں، آنکھ میں ان کے درد کی دوائی ہوتی ہے، آئی پریشر بڑھ جاتا ہے، وہ دوائی نہیں پہنچنے دی 15 دن تک۔ مقافات عمل اسے ہی کہتے ہیں کہ اب وہی شخص وزیر داخلہ ہے، اور اسی کے انڈر ایف آئی اے ہے، اور انکوائری کس کی ہو رہی ہے؟ خان صاحب، پی ٹی آئی اور فارن فنڈنگ کی۔ یہ تو مقافات عمل ہو گیا، لیکن اصل میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو اپنے ملازمین والا اکاؤنٹ والا کہانی ہے نا، وہ تو اصل میں ان کی ہے۔ مقصود چپڑاسی تو شاید ایک فکٹیشیس کریکٹر ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، لیکن خان صاحب کریٹ کر لیتے ہیں، جیسے امریکہ کی سازش کا کوئی وجود نہیں تھا، خان صاحب نے کریٹ کر لیا۔ تو اب یہ جو ہے اندر سے جو باتیں پتہ چل رہی ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے فائنینشل بورڈ نے 2011 میں پارٹی کے 4 امپلائیز کو فنڈز وصول کرنے کا اختیار دے دیا بیرون ممالک سے۔ اور یہ کوئی مقصود چپڑاسی بھی شاید بڑے لیول کا عہدیدار ہوتا ہوگا، یہ کوئی اسد عمر، اسد کیسر، شاہ محمود قریشی نہیں تھے، یہ بیچارے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے والے لوگ تھے۔ اس میں 4 لوگ تھے جناب، ایک تو ٹیلی فون آپریٹر طاہر اقبال، کمپیوٹر آپریٹر محمد نعمان افضل، اکاؤنٹنٹ محمد ارشد، اور آفس کا ہیلپر، چائے شائے بنانے والا، کپڑا لے کے ٹیبل پہ صفائی کرنے والا، were allowed to receive funds from Pakistan and abroad in their personal account according to Election Commission of Pakistan۔ اور یہاں تو رش پڑا ہوا ہے مقصود چپڑاسیوں کا۔ اچھا، اب اس میں
یہ بھی یہ ڈان اخبار میں آج رپورٹ آئی ہوئی ہے، اور یہ آپ ضرور پڑھیے گا. اور ملک اسد نے یہ کی ہے، بڑے اچھے صحافی ہیں. اچھا، انہوں نے مزید بھی بتایا، یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی کہ کس کی تنخواہ کتنی ہے ملازم کی اور اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. وہ جو فالودے والی کہانی سناتے تھے نا، تو سارے فالودے تو خان صاحب خود کھا رہے تھے. انہوں نے بتایا جی کہ اکاؤنٹ ڈیٹیل کے مطابق پی ٹی آئی کے ٹیلی فون آپریٹر نے 4.715 ملین ان دیر اکاؤنٹ، اور ان کی یعنی 4.7 ملین ان کے پاس پیسے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. تنخواہ کتنی ہے؟ 28,000 روپے. یہ ٹیلی فون آپریٹر صاحب ہیں. اور اکاؤنٹنٹ نے 8,40,000 ایک دفعہ، 9,59,000 دوسری دفعہ، 2 اکاؤنٹ میں. اور تنخواہ کتنی ہے؟ 42,000. اور آفس ہیلپر رفیق جو ہے نا، اصل میں اس کو یوز کیا گیا ہے، آفس ہیلپر ٹاکی شاکی لگانے والا بچہ. رفیق received 4.72 million rupees, whereas his monthly income was 23,000 rupees. اور ایک اکاؤنٹ میں 23,000، وہ اس کے 4.725 ملین آئے اور تنخواہ 23,000 روپیہ، اور دوسرے اکاؤنٹ میں 2.37 ملین ور ڈپازٹڈ. یہ جناب اس پارٹی کا حال ہے جو ساری عمر کرپشن کے خلاف جہاد کرتی رہی. یہ ان کی کرپشن کا عالم ہے، یہ ان کے مقصود چپڑاسیوں کی تفصیل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے کچھ دوست ہیں ایف آئی اے میں یا انٹیریئر میں منسٹری میں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ٹپ آن دا آئس برگ، اوپر کی باتیں ہیں. ابھی تو ذرا ڈیٹیل چیزیں چلیں گی اور پھر اس کے بعد معاملات مزید سامنے آئیں گے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ثبوت مل گئے ہیں، ٹیلی فون آپریٹر بھی پکڑا گیا، تو فٹافٹ خان صاحب کو نااہل کر دیں، گرفتار کر لیں. اس طرح کے کیسز ٹائم لیتے ہیں اور فوراً نہیں فیصلہ ہو جاتا، 4-6 مہینے لگیں گے. نواز شریف کے خلاف بھی آپ کو یاد ہے، حالانکہ وہ فکٹیشیس کیس تھا، وہ سب فراڈ تھا، وہ بناتے سزا دیتے، نکالتے، انکوائریاں کرتے تقریباً 8-9 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا. اگرچہ ان کے خلاف جو شواہد ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اور اس میں ایف آئی اے کو دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ انکوائری رپورٹ جب جمع کرائی جائے گی تو پھر اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ پارٹی رہ سکے گی اور عمران خان کسی طرح بھی الیکشن کے لڑنے کے اہل رہ سکتے ہیں. اور یہ آگے ہوگا. اور پی ٹی آئی بہت پریشان ہے اندر سے، خوف زدہ ہوئے ہیں. میڈیا پر آ کر البتہ بڑی دبنگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن جیسے یہ اکاؤنٹ کھلیں گے، ابھی تو اس میں مزید نام آئیں گے نا، اسد قیصر، قاسم سوری، عمران اسماعیل اور عارف علوی، یہ نام آ چکے ہوئے ہیں رپورٹ میں. اب ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی. صدر مملکت کے پاس بیٹھے ہوں گے ایف آئی اے والے، اور وہ کہیں گے حساب دینا، یہ اکاؤنٹ، یہ چیک، یہ کدھر گیا. تو کتنی اگر غیرت مند ہوں تو استعفیٰ دے دیں، لیکن نہیں دیں گے، کیونکہ یہ نہیں دیتے. ان میں کوئی شرم حیا والی بقول خواجہ آصف کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ لگے رہیں گے نہیں مقصود چپڑاسی ملک کو لوٹ کے کھا گئے اور برباد کر دیا. تو سب سے زیادہ کھایا تو آپ نے، صدقے زکوٰۃ خیرات لوٹ کے آپ کھا گئے. ایک کینسر زدہ بچے کی معصوم سی تصویر دکھا کے لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں خیرات دیں، زکوٰۃ دیں. اس خیرات سے اپنے محل چلاتے ہیں، اس زکوٰۃ سے اپنے اکاؤنٹ بھرتے ہیں، اس سارے معاملے میں. اور دیکھیے کس طرح ایک پوری سوسائٹی کو بلیک میل کیا گیا. کتنے پاکستان میں لوگ ہوں گے، جو کم ہی ہوں گے جنہوں نے شوکت خانم کے لیے فنڈ نہیں کیا.
لیکن اس فنڈ کو کس طرح استعمال کیا گیا ذاتی مقاصد کے لیے، علیمہ باجی کی اربوں کی جائیداد بن گئی، باقی سب بہن بھائی بھی تر گئے، اور غریب ہی رہا، اور اس کی غربت میں خان صاحب جیسے ہائیبرڈ تجربوں اور عمران خان جیسے جھوٹے مکار لوگوں کا بڑا دخل ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔